بہت مقدس بزرگ آ گئے تھے درس میں، دور کے تھے وہ رہنے والے، پرانے دور کے ایک مولوی صاحب تھے، وہ 2-3 مرتبہ انہوں نے یہ چیز کہی اور بالآخر انہوں نے کہہ ہی دیا بیٹھے بیٹھے کہ پرویز صاحب یہ جو آپ نے بے پردہ عورتیں بٹھا رکھی ہیں ان کو کہیں اندر بٹھا دیجئے، مجھ سے تو یہ درس سنا نہیں جاتا اس طرح سے، بار بار نگاہ ادھر جاتی ہے، یعنی تو نظر نہ نہیں اپنی قریب انہوں نے اندر بٹھا دیا۔ مجھے جو کوئی سوجی، میں نے کہا مولانا صاحب یہ بیچاریاں تو مدت سے اس کی عادی ہیں، یہاں بیٹھ بھی رہی ہیں، آپ پہلے آ جائے ہیں، کمرہ میرا خالی ہے، آپ وہاں تشریف لے جائیے۔ اب جواب ان کے پاس کچھ نہیں تھا، چلے گئے۔ ابھی 2-3 منٹ گزرے ہوں گے مولوی صاحب چلے آ رہے ہیں بناداری۔ کیا ہوا؟ کہنے کہ ہوتے بہ کے تو کوئی سواد نہیں آتا ہے گا۔ میں نے کہا جی سواد کرنا نہیں آتا کہ کھانا نہیں آتا۔ عزیزان من کیا کچھ نہیں مرد نے یہاں کر رکھا کم وقت نے، یہ بے حیائیاں پھیلاتی ہیں سب مادیاں نے جناب سامنے، یعنی اندازہ لگائیے ان کا، شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے۔ تم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو، یہ کیا پھیلا لے گی کوئی؟ کیا کچھ نہیں کر دکھایا زلیخا نے، عزیز کی بیوی نے؟ قرآن نے آپ کو پتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو اس نمایاں حیثیت سے کیوں بیان کیا ہے؟ یہ بیان کرنے کے لیے کہ مرد جو یہ اس قسم کا بہانہ تلاشتے ہیں کہ عورتوں کو روکیے صاحب یہ ہمارا ایمان خراب کرتی ہیں، بے حیائیاں پھیلاتی ہیں، صرف اس غرض کے لیے اس نے کہا کہ تم دیکھو تو صحیح، عورت جو جی میں آئے کر کے دیکھ لے، اگر مرد اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو عزیز کی بیٹی کچھ نہیں کر سکتی یوسف کا۔ یوسف ہونا چاہیے سامنے، انتہائی مواقع جو ہو سکتے ہیں کہیں وہ اس نے پیدا کر دی۔ اس بیچارے کی پوزیشن گھر کے اندر ایک ملازم کی سی، عزیز کی بیٹی، ڈکٹیٹر کی بیٹی بیوی، جاؤ حشمت بھی، بہرحال حسن و جمال بھی، اس کے بعد تھریٹ بھی، ترغیب بھی، گھر میں بھی کوئی نہیں ہے، دروازہ بھی بند کیے ہوئے، خود ہاتھ بڑھا رہی ہے۔ اندازہ لگائیے قرآن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قصہ بیان کر جاتا ہے؟ وہ ہمیشہ کے لیے مردوں کا منہ بند کر دیا اس نے، جو کہتے ہیں کہ صاحب انہیں روکیے یہ ہمارا ایمان خراب کرتی ہیں۔ اس سے زیادہ بھی کوئی اور موقع ہو سکتا جو قرآن نے سامنے بیان کر دیا ہے ایمان کے خراب ہونے کا، اور وہاں یہ چیز ہے صاحب، کون سی چیز تھی جہاں اس نے روکا کہ اس نے یوسف کو ایک برہان ربی سامنے آئی کہ نہیں صاحب خدا نے عصمت کا احساس کر دیا، اس نے کہا قید خانے بھجوا دوں گی، اس نے کہا پھانسی پہ لٹکوا دو، اور وہ حضرت یوسف کے یہ الفاظ کہ میرے اللہ میں اس چیز کے مقابلے میں قید کی سزا بھگتنا زیادہ پسند کروں گا۔ عزیزان من مرد اس قسم کا اپنے یہاں اگر سیرت یوسفی پیدا کر لیں اس کے بعد یہ شکایت ہی نہیں ہوتی ہے، کیا کر لیں گی کہ بیچاری عورتیں، نہ تو عزیز کی بیوی سے زیادہ یہ کچھ آپ کے یہاں صاحب اقتدار ہو جائیں گی، نہ اس قسم کے مواقع آپ کے یہاں یہ ہم پہنچیں گے۔ کیفیت تو ہماری اپنی یہ ہے، اور الزام ہمیشہ صاحب ان بیچاریوں کے سپرد دیا جاتا ہے۔ قرآن نے یہ کہا ہے، اور یہ چیز آپ نے یہ کہا ہے کہ صاحب دیکھیے انہوں نے کہا کہ عورتوں کے متعلق ہے، جی نہیں ذرا ٹھہریے، میں بھی اسی آیت پہ نہیں ختم کرنا چاہتا کہ 8 دن تک تو کم از کم ذہن میں آپ یہ لیے پھرے نا، یہاں دیکھیے نا یہ قرآن نے انہوں نے کیا نا، واللذان یاتیانھا منکم فآذوہما فإن تابا واصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ مرد اگر یہ چیز کرے، واللذان کے اندر ربی قاعدے کی روح سے دونوں آ سکتے ہیں، ایک مرد اور ایک عورت، وہ کہیں یہ چیز نظر آئے، 2 مرد وہ بھی اگر اس قسم کی ابتدائی چیز کہیں ذرا سی بھی بے حیائی کی تمہیں یہ نظر آئے، ان کے متعلق تو صرف یہ کہا ہے کہ ان کی آزادی کو روک دو، ان کے متعلق کہا ہے کہ اذیت دو ان کو، یہ دورہ مجرم ہوتا ہے۔ عزیزان مان جیسا میں پھر دوہرا دوں یہ اگر یوسف کی سی عصمت رکھتا ہے تو عورت جو جی میں آئے کر لے، بے حیائی پھیل ہی نہیں سکتی معاشرے کے اندر اگر مرد اپنے آپ پہ کنٹرول رکھ لے تو۔ اس لیے قرآن کی یہ دیکھیے یہاں عورت کے متعلق تو صرف یہ کہا ہے کہ اس کی اس آزادی کو ذرا روک دو، اور یہ جو ہیں جنہوں نے یہ الزام سارا ان کے سر جو دیا تھا یہ خوش ہو گئے ہوں گے کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے دیکھا نا ہم نے یہ کر دیا، ان کے متعلق کہا ہے فآذوہما، وہاں یہ چیز
اذیت کی قرآن نے خود یہاں آپ تعین نہیں کیا. قرآن ایسی چیزوں کو اسلامی معاشرے پہ چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنے وقت کے تقاضوں کے مطابق اس کی سزا خود متعین کرے. جرم عام نہیں، استثنائی ہے، تو اس کے لیے تو فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا. استثنائی شکل پیدا ہوئی، یوں ہی ذرا سے کسی جذبات کے اشتعال میں آ کے ایک لغزش ہو گئی، فوراً ندامت ہوئی اس کو. ندامت کے بعد تم نے دیکھا کہ واقعی عادی نہیں اس قسم کا، یوں ہی لغزش ہو گئی تھی، تو کہا کہ پھر ٹھیک ہے، لعنت ملامت کر کے اصلاح کے لیے اس کو ایسے ہی چھوڑ سکتے ہو تم. تواب الرحیمہ ہے. انما التوبۃ علی اللہ الذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. دو باتیں دیکھیے، یہ یوں ہی نہیں ہے کہ دیدہ دانستہ سب کچھ کرتے پھر اس کے بعد یہ کہتا یا اللہ میری توبہ، یا وہاں جا کے عدالت میں کہہ دیا جی مجھے معاف کر دیجئے. یعملون السوء بجہالۃ، پہلی چیز تو یہ ہے دانستہ نہ کیا ہو، نادانستہ کوئی عمل سرزد ہو گیا، اور جس سے نادانستہ ہوا ہے اس سے یہ اگلی چیز ہوگی ثم یتوبون من قریب. ارتکاب جرم کے فوری بعد ندامت کا جذبہ پیدا ہو گیا، اوہو کیا ہو گیا مجھ سے. دانستہ کرنے والے کے دل میں یہ بات نہیں پیدا ہوتی. کیا نفسیاتی چیزیں قرآن پیدا کہتا ہے. توبہ اس کی ہے جو ہم نے یہ کہہ دیا کہ اگر ایسی صورت ہو کہ وہ اس سے نادم ہو جائیں، آئندہ کے لیے اصلاح کی وعدہ کر لیں، تو ان کو چھوڑ دو. تو یہ نہ سمجھو کہ وہ آئے جو اس طرح آتا کرتا چلا جائے، آتا چلا جائے، چھوڑتے چلے جاؤ، پھر کرتا چلا جائے. یہ صورت نہیں ہے کہ کیفیت یہ ہو کہ جامع میں توبہ شکن، توبہ میری جام شکن، سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا. ایک توبہ ہو جائے بھی ہوں گی. یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. کیا بات ہے قرآن کی عزیزان مان. کہتے ہیں اسلامی قوانین بنائیے اور یہ کچھ دیکھیے کیا کیا چیزیں نہیں دے جاتا. فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. یہاں کہا یتوب اللہ علیہم، یعنی وہ تو توبہ بے شک کرتے رہے. سوال یہ ہے کہ اس نظام یا عدالت کی طرف سے توبہ کس کی منظور ہوگی؟ اولئک یتوب اللہ علیہم. کہتا توبہ دو طرف سے ہوگی نا. توبہ کے معنی ہے لوٹ آنا. ایک تو اس کی طرف سے ہے کہ غلط روش سے وہ لوٹ آیا، ایک ادھر سے ہے کہ اس نے جو سزا دینی تھی اس سزا دینے کے فیصلے سے لوٹ آیا. تو کہتا ہے وہ جو ہے لوٹ آیا اس کے متعلق یہ دیکھیے ایسے ہی نہیں ہے گیا لوٹ آیا گیا لوٹ آیا. وہ لوٹتا پھر 100 دفعہ یہ کچھ کرے. یتوب اللہ علیہم اسی صورت میں ہوگا کہ یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. اگلی آیت ساتھ لے لوں ایک منٹ میں. ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات ثم اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما. توبہ یہ نہیں ہوتی کرتے گئے لوٹتے گئے، اس کے بعد ساری عمر یہ کچھ کرتے گئے، جب وہ موت سامنے آ کے کھڑی ہوئی تو یا اللہ میری توبہ، اگلے پچھلے گناہ بخش دے، پھر سورہ یاسین بھی سنا دے، ادھر ادھر والے بھی آ جان، کہنے لگے یہ بات نہیں. توبہ کے معنی یہ ہے ندامت جس کے بعد پھر آپ کے پاس ابھی وقت ہے کہ جو نقصان آپ کر بیٹھے ہیں اپنا اس کی تلافی کر لیں. تلافی کے موقع اگر موجود ہے تو پھر توبہ کے معنی ہیں. توبہ دو لفظوں کو دہرا لینے کا نام نہیں ہے. توبہ ایک عمل ہے، ایک کام کرنا ہے. جو غلطی ہو گئی ہے اس کے ازالے، اس کی مدافعت، اس کی تلافی کے لیے اس سے زیادہ بہتر کام کرنا ہے آپ نے. اس کے لیے تو آپ کے پاس وقت اور موقع بھی ہونا چاہیے نا. اسے کہتے ہیں توبہ. کہتے ہیں وہ سامنے موت آ گئی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یا اللہ میری توبہ اور استغفر اللہ اور دوہراؤ، وہ کہتا ہے اسے توبہ نہیں ہوتی. نہ ہی اس کی توبہ ہے کہ جو قانون کو قانون مانتا ہی نہیں ہے. کیا بات ہے، قانونی کو قانون نہیں مانتا. یہ کفار کے معنی یہ ہوگا. یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے سزا ہے، بڑی درد انگیز سزا ہے. آپ دیکھیے مبادیات زنا جو ہیں، فاحش یا بے حیائی کی ذرا سی بھی چیز، اس کو روکنے کے لیے قرآن کریم کیا ابتدائی اقدام کرتا ہے، احتیاط برتتا ہے تاکہ یہ آگ پھیل کے آگے نہ چلی جائے. تو پہلی چیز قرآن نے یہ بیان کی ہے. آگے جوں جوں آیتیں آتی جائیں گی میں عرض کرتا جاؤں گا کہ اور کون کون سے سٹیپ یہ لیتا چلا جاتا ہے کہ وہ واقعی نہ ہو. اور واقعی جب قرآن کے ان
قرآن کی ان ہدایات پر عمل کیا تھا اس سوسائٹی نے